نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 240 اور 241 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل کو، طلاق کے احکام کو بیان فرمایا تھا، اور درمیان میں 2 آیات وہ نماز کے احکام سے متعلق تھیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے طلاق اور عدت کے احکام کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے اسلام میں یوں تھا کہ 1 سال کی عدت تھی خواتین کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے حکم کو منسوخ فرمایا اور 4 مہینے 10 دن کی عدت مقرر کر دی گئی اس عورت کے لیے کہ جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو۔ تو تلاوت کے لحاظ سے اگرچہ وہ آیت پہلے ہے، لیکن حکم کے لحاظ سے وہ مؤخر ہے۔ پہلے یہ آیت تھی اور اس کے بعد وہ نازل ہوئی، لیکن تلاوت میں اس کو پہلے مقدم رکھا گیا ہے، تو اس آیت کے نازل ہونے سے یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے وہ یہ کہ پہلے جو وارث ہوتا تھا اس کے ترکہ میں سے جو ورثاء ہوتے تھے ان کے حصے مقرر نہیں تھے، تو جب حصے مقرر نہیں تھے تو جو شخص بھی فوت ہونے والا ہوتا تھا یا جس کے پاس بھی مال ہوتا تھا تو اس پر یہ بات واجب ہوتی تھی کہ وہ ہر ایک کے لیے حصہ مقرر کر کے جائے، کہ باپ کو اتنا دے دو، میری ماں کو اتنا دینا، میری بیوی کو اتنا دینا، میرے بیٹے کو اتنا دینا، میری بیٹی کو اتنا دینا۔ جس کے لیے جو اس نے مقرر کرنا تھا اس کے لیے وہ مقرر کرنا لازم تھا اور اس کے لیے وہ مقرر کرنا واجب تھا۔ اسی طریقہ سے جو کسی آدمی کی بیوی ہوتی تھی، شریعت میں پہلے اس کے لیے اس کے ترکہ میں سے، اس کی وراثت میں سے حصہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کا حصہ وہی ہوتا تھا کہ جو 1 سال تک اس خاتون نے اپنے فوت شدہ شوہر کے گھر میں رہنا ہے تو اس کا جو نان نفقہ اس کو 1 سال تک ملنا ہے، تو یہی اس کی وراثت ہوتی تھی، یہی اس کا ترکہ ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عدت کو کم کر دیا، 1 سال سے 4 مہینے 10 دن کر دیا، اور بیوی کا حصہ بھی مقرر کر دیا۔ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اولاد نہیں ہے تو پھر اس کا 4تھا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہے تو پھر اس کا 8واں حصہ ہوگا۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑے مزے کی بات، لطف کی بات یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ بیوی کو اس کی وراثت میں سے حصہ دیا گیا اور تھوڑا دیا گیا اور 8واں حصہ دیا گیا اور 4تھا حصہ دیا گیا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جو مسیحیت ہے اس میں جو خاتون ہے اس کے لیے وراثت میں سے بالکل حصہ ہے ہی نہیں۔ خاتون کے لیے، بیوی کے لیے اس کے شوہر کی وفات کے بعد اس کی وراثت میں سے اس کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں، اس پر اعتراض نہیں کرتے۔ اسلام نے حصہ مقرر کیا ہے، 8واں حصہ ہے اولاد ہونے کی صورت میں، اور 4تھا حصہ ہے اولاد نہ ہونے کی صورت میں، اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ عجیب ایک فلسفہ ہے، بس صرف یہ اسلام کے ساتھ دشمنی کا نتیجہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ تو وہاں پر ایک بات، یہ بات بیان بھی کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کی وراثت کو، ان کے حصے کو مقرر کیا ہے کہ جن کو ہاتھ لگانے سے پہلے کسی نے طلاق دے دی ہے، تو اس کے احکام کو بھی بیان کیا تھا۔ تو یہاں پر اس خاتون کا ذکر ہے کہ جس عورت کا نکاح ہوا لیکن اس نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی اور اس کا مہر بھی متعین نہیں کیا گیا تھا، یعنی عورت کا نکاح ہوا ہے، مہر بھی متعین نہیں کیا گیا اور اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا، یعنی رخصتی بھی نہیں ہوئی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ متاع بالمعروف، کہ کچھ اس کو نفع پہنچا دو، کچھ اس کو جوڑا لے دو، اور یہ اس کے لیے جوڑا لے کر دینا اس کے لیے واجب ہے، یعنی اس کو جوڑا دینا واجب ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یتوفون، جو فوت ہو جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن، بیویاں، وصیتاً، وصیت کرنا ہے، لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے،
متاعن نفقہ کا، وصیت کرنا ہے نفقہ کی، الی الحول 1 سال تک، غیر اخراج بغیر نکالے. یعنی اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی ہے تو اس شخص پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے بھی وصیت کرے، اور وصیتاً لازواجہم متاعاً الی الحول 1 سال کی وصیت کرے، اپنے ورثاء کو یہ لکھ کر دے کر جائے، وصیت کر کے جائے کہ فلاں میری بیوی ہے، اس کو 1 سال تک نان نفقہ تم نے دینا ہے، اس کا کھانے پینے کا خرچ، اس کے سردی گرمی کے کپڑوں کا خرچ جو بھی ہے وہ اس کو تم نے دینا ہے. غیر اخراج، ان کو گھر سے نکالنا بھی نہیں ہے. میرا گھر ہے اب اس میں چونکہ گھر میں بھی وصیت کرے گا کہ میرے باپ کو دے دو، میری ماں کو دے دو، بھائی کو دے دو، جس کے لیے بھی وصیت کرے گا. غیر اخراج 1 سال تک اس کی بیوی کو گھر سے نکالنا بھی نہیں ہے، تو یہ وصیت کے اندر لکھے گا. بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ فرمایا کہ جب وصیت یعنی ترکہ کے حصے مقرر ہو گئے تو پھر وصیت کو باطل کر دیا ان لوگوں کے حق میں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے وراثت میں سے، ترکہ میں سے حصہ مقرر کر دیا. باپ کا حصہ مقرر ہے، لہٰذا بیٹا باپ کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. ماں کا حصہ مقرر ہے تو بیٹا اپنی ماں کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. اسی طرح بیوی ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، اب ان کے حصے مقرر ہو گئے ہیں. جن کے حصے مقرر ہو جائیں تو پھر ان کے لیے وراثت میں سے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. لا وصیۃ لوارث، جو وارث ہوگا اس کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہوگا. ہاں اس کے علاوہ جو دوسرے رشتہ دار ہیں، مثال کے طور پر کوئی اس کا بھانجا، کوئی بھتیجا جو یتیم تھا یا اس کی پرورش میں تھا، تو اس کے لیے وہ وصیت کر سکتا ہے. تو وصیت جو ہے وہ ثلث مال سے زائد میں نہیں ہو سکتی. 1/3 سے زائد وصیت کرنا بھی جائز نہیں ہے. نمبر 1 تو یہ کہ اپنے ورثاء کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، اور دوسرا یہ کہ 1/3 سے زائد وصیت کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اپنے ورثاء کے لیے وصیت کرتا ہے، کسی بیٹے کے لیے وصیت کر دیتا ہے کہ میرے بیٹے کو اتنا دے دینا، بیچ میں سے فلاں دکان، مکان، پلاٹ میرے فلاں بیٹے کو دے دینا، تو جب تک باقی سارے وارث راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی. اسی طریقہ سے اگر کوئی آدمی اپنے مال میں سے جو وصیت کرتا ہے 1/3 سے زائد کی وصیت کر دیتا ہے، تو جب تک سارے ورثاء راضی نہیں ہوں گے تو اس وقت تک 1/3 سے اوپر کا جو مال ہے اس میں وصیت کو نافذ کرنا جائز نہیں ہے. ہاں 1/3 کی جو اس نے وصیت کی ہے اس میں اس کی وصیت کا نفاذ ہوگا. فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ نکلیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی گناہ نہیں تم پر، فیما فعلنا، جو انہوں نے کیا، فی انفسہن، اپنے حق میں، من معروف، دستور کے مطابق. یعنی ورثاء کے لیے تو جائز نہیں ہے کہ اس کی بیوی کو اس کے گھر سے نکال دیں، بھی تیرا تو شوہر فوت ہو گیا، ہمارا بھائی فوت ہو گیا، لہٰذا تو اب نکل. غیر اخراج، وہ تو نہیں نکالیں گے. لیکن فَإِنْ خَرَجْنَا، خواتین وہ خود نکل جاتی ہیں، مثال کے طور پر ان کا کسی اچھی جگہ پر ان کو رشتہ مل جاتا ہے، یا مثال کے طور پر انہوں نے بچہ جن دیا تھا، تو جیسے بچہ جنا تو اس کی جو اصل عدت ہے وہ تو ختم ہو گئی، تو اس کے بعد اگر وہ نکاح کرنے کے لیے نکلتی ہیں یا 4 مہینے 10 دن مکمل ہونے کے بعد وہ نکلتی ہیں، تو فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود نکلتی ہیں تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے تو نہیں نکالا نا، تم نے تو اللہ کے حکم کے مطابق اس کو ٹھہرائے رکھا. تو فیما فعلن فی انفسہن، اب وہ انہوں نے اپنے لیے یہ معاملہ کیا ہے، اپنے حق میں کیا ہے، من معروف، دستور کے مطابق، تو اب اس کا گناہ جو ورثاء ہوں گے، فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں. وللمطلقات، اور مطلقات کے لیے، متاع، نفقہ ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق.
حقاً واجب ہے، علی المتقین متقین پر۔ تو وللمطلقات، تو ان مطلقات سے مراد کون سی خواتین ہیں کہ نکاح کے وقت میں جن کا مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا اور ان کی رخصتی بھی نہیں ہوئی، تو ان کے لیے ہے متاع بالمعروف، ان کو نفقہ دینا ہے، نفع دینا ہے کچھ۔ اس کے لیے ہم لفظ متاع بھی استعمال کرتے ہیں، متاع کا جو لفظ ہے وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ان کو متاع دے دو، یعنی کچھ ان کو نفع دے دو۔ تو اس میں ایک جوڑا دینا وہ تو واجب ہے، لیکن میں نے جیسے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ اس میں مستحب یہ ہے کہ کم از کم وہ مہر کے برابر ہو جائے، جو مہر شرعی ہے اس کے برابر ہو جائے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 31 گرام جو چاندی ہے وہ مہر مقرر ہے، اب اس کی قیمت تو اس کے چاندی کے بڑھنے اور کم ہونے سے گھٹتی بڑھتی رہے گی، لیکن 31 گرام تو 30 گرام اور کچھ اوپر ہے، لیکن اس کو آپ 31 گرام راؤنڈ آف کر لیں تو اس کے برابر ہو جانا چاہیے، جس کی قیمت آج کے حساب سے تقریباً 8,500 روپیہ بنتی ہے، تو اس کے برابر اس کو تم نفع دے دو۔ اور کم درجہ یہ ہے کہ تم ایک جوڑا دے دو، اگر ایک جوڑا دیتے ہو تو ایک جوڑا دینا یہ تو واجب ہے۔ حقاً علی المتقین، اور یہ واجب ہے کن پر؟ متقین پر، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت کا خوف رکھتے ہیں، تو یہ ان پر واجب ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وللمطلقات، یہ جو واجب ہے یہ تو ان کے لیے ہے کہ جن کا مہر متعین نہیں ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی، لیکن اگر کسی خاتون کا مہر بھی مقرر ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی ہو، تو ہر طرح کی خواتین کو کچھ نفع دینا، کچھ جوڑا دینا، کچھ پیسے دینا یہ مستحب ہے، یہ حکم برابر رہے گا، مستحب یہ رہے گا کہ اگرچہ اس کو تم نے مہر بھی دے دیا تھا اور کوئی بھی صورت ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اگر اس صورت کے علاوہ ہو تو پھر اس کو دینا، جوڑا دینا کیا ہوگا؟ مستحب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں پر جو احکام شریعت کا ایک سلسلہ چل رہا تھا تو وہ ان آیات پر مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔